السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین، ہم سبھی کو پتہ ہے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے عین مطابق ہو۔ اگر عمل کے اندر اخلاص نہ ہو تو شرک کہلاتا ہے، اور اگر وہ عمل سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ بدعت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ نیت کے اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ یقیناً اللہ رب العالمین تمہاری شکلوں کو، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نیت ہی حقیقت میں کسی بھی عمل کو چھوٹا یا بڑا بناتی ہے۔ رب عمل صغیر تعظمہ نیہ اور رب عمل کبیر تحقرہ نیہ، کہ کتنے ہی چھوٹے عمل ایسے ہیں جس کو نیت بہت بڑا بنا دیتی ہے، اور کتنے بڑے عمل ایسے ہیں جس کو نیت بہت ہی حقیر بنا دیتی ہے۔ یعنی اگر چھوٹا عمل بھی خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہو تو اللہ رب العالمین اسے قبول کرتا ہے، اور اگر بڑا عمل ہو لیکن ریا اور نمود ہو تو یقیناً پھر وہ نیت ہی، اس کی بری نیت ہی اس کے عمل کو برباد بھی کر دیتی ہے۔ نیت کی جب اتنی اہمیت ہے تو یقیناً ہمیں نیتوں کی اصلاح کی ضرورت بھی ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم اپنی نیتوں کے بارے میں علم ایسے ہی حاصل کرو جیسے دین کے کسی عمل کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہو۔ چنانچہ وہ آگے کہتے ہیں کہ ما آلست شیئا اشد علی من نیتی لانہا تتقلب علی، میں نے سب سے سخت علاج جس چیز کا کیا اصلاح کے لیے، جس کے لیے سب سے زیادہ کوشش کی، وہ میری نیت ہے، کیونکہ نیت جو ہے یہ ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ بندوں کا عمل بندوں کی جو دل ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ہتھیلی میں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چاہتا ہے اسے پھیرتا رہتا ہے۔ تو ہمیں یقیناً اپنے نیتوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو خیر ہو گئی بات نیت کی اہمیت کے تعلق سے، لیکن کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر ہماری نیت درست ہو جائے، نیت اگر سچی ہو جائے، تو بسا اوقات اللہ رب العالمین اگر ہمیں اس عمل کی توفیق نہ بھی دے تو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اس کے تعلق سے بے شمار احادیث ہیں اور آیات بھی قرآن مجید کے اندر ہے کہ اگر سچی نیت ہو، عمل کی توفیق نہ بھی ہو تو بھی اللہ رب العالمین اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اسی تعلق سے غزوہ تبوک کے متعلق ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے جب مدینے کے قریب واپسی میں پہنچ رہے تھے، کہا کہ مدینے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہارے ساتھ چلے تو نہیں، تمہارے ساتھ کسی وادی کو انہوں نے نہیں طے کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو بھی تمہارے ساتھ اجر میں شریک کر رکھا ہے، کیونکہ ان کو بیماری نے روک لیا تھا اور ان کی مجبوری نے۔ ایسے اللہ کے رسول کی ایک حدیث اور بھی ہے کہ جو شخص رات میں قیام اللیل کی نیت سے سوئے لیکن اگر وہ اٹھ نہ سکے، صبح ہو جائے، تو اللہ رب العالمین اس کی نیت کی وجہ سے اسے اجر و ثواب دیتا ہے اور اس کی نیند کو اس کے لیے صدقہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث اور بھی ہے صحیح مسلم کے اندر ہے کہ جو شخص شہادت اللہ رب العالمین سے طلب کرتا ہے تو گرچہ وہ شہادت کا موقع نہ پا سکے، اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے نہ لڑ سکے، اپنے بستر پہ موت اس کو حاصل ہو، تو بھی اللہ رب العالمین اس کو شہیدوں کے درجے میں پہنچا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث تو صحیح بخاری کی ہے جس میں ہم بشارت ہے ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے لیے بھی جو اس ماہ رمضان کے اندر بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے اور دلوں کے اندر انہیں غم لاحق ہے۔ ان کی نیت تھی کہ اگر اللہ رب العالمین اگر صحت دیا ہوتا یا انہیں سفر مجبوری کی وجہ سے نہ کرنا پڑتا تو وہ بھی یہ نیکیاں کیے ہوتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ایسا کوئی بندہ ہے اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل مقیما، جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں ہو جاتا ہے، سفر کر لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے وہ ساری نیکیاں لکھ دیتا ہے جس کو وہ مقیم اور صحت مند ہونے کی حالت میں انجام دیا کرتا تھا۔ تو سچی اگر نیت ہو، اللہ رب العالمین اگر توفیق نہ بھی دے تو بھی اللہ تعالیٰ اس نیت کی وجہ سے ہمیں اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ چنانچہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، اس کے بارے میں دین کا علم حاصل کریں، اور خالص نیت و اللہ رب العالمین کے لیے ہو، عزم ہو، کوشش ہو، تو بہت ساری بڑی بڑی نیکیاں ایسی ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی معروف اور مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص جس کے پاس علم ہوتا ہے اور دولت ہوتا ہے، اپنے علم کے ذریعے سے بھی وہ لوگوں کو تعلیم دیتا ہے اور مال و دولت کو دنوں رات خرچ کرتا ہے،
تو अल्लाह रब्बुल आलमीन जितना अजर उसको देता है उतना ही अजर उस शख्स को देता है जिसके पास इल्म तो है लेकिन माल नहीं है और उसकी नीयत है कि अगर मेरे पास होता तो मैं भी ऐसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करता, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दोनों को अजर सवाब में बराबर कर देता है। ऐसे ही हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी हज की नीयत हो सकती है, मुकम्मल तौर से जो है उसके लिए कोशिश भी करते हैं, लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक नहीं देता तो अल्लाह ताला उसको हज का अजर सवाब ज़रूर अता करेगा। ऐसी जितनी नेकियां हो सकती हैं, हज़ारों नेकियां हम और आप गिना सकते हैं, अगर हम कर नहीं पा रहे हैं लेकिन अगर सच्ची नीयत है और उसके लिए जद्दोजहद है, कोशिश है, फिर भी हमें तौफीक नहीं मिल पाती दुनिया के अंदर, ज़िंदगी के अंदर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सारी नेकियों का जो है अजर सवाब हमें और आपको अता करेगा। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी नीयतों की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने अमल को सुन्नत के ऐन मुताबिक अंजाम देने की तौफीक दे। जो भी नेकियां करें अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह ताला उन नेकियों की वजह से हमें और आपको सबको जन्नतुल फिरदौस में एक साथ इकट्ठा करें। आमीन। व आखिरु दावाना रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।